بے شک درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضل و برکات ہیں، لیکن اگر کوئی گناہ گار شخص ہو، بدکار شخص ہو، لیکن وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہو، تو ایسے شخص پر بھی اللہ کریم کیسی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سنیں گے تو سن کر بڑے حیران ہو جائیں گے۔ بڑا ہی اہم اور دلچسپ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کم و بیش جس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی میں گزارے، بڑا ہی گناہ گار، بدکار اور سیاہکار شخص تھا۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے کفنانے اور دفنانے کے بجائے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا کہ لوگ اتنی زیادہ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کے گناہوں کے سبب اس سے نفرت کرتے تھے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے کفنانے یا دفنانے کے بجائے کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ تو اللہ کے شان والے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ کریم نے وحی فرمائی اور حکم ہوا کہ ہمارے ایک محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسے اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا ہے، آپ جائیں اور اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے تشریف لے جاتے ہیں، اس شخص کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھاتے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، جنازہ اللہ کے نبی خود پڑھاتے ہیں، پھر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، رب کریم سے ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا وہ شخص تو بہت گناہگار تھا، بہت بدکار تھا، بہت سیاہکار تھا، تو نے کون سے اعمال کے سبب اس پر اتنا کرم فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ بہت بدکار تھا، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت سیاہکار تھا، بہت گناہگار تھا، لیکن اے موسیٰ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنی زندگی میں تورات شریف کھولی تھی، اس میں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی کو پڑھا تھا، میرے حبیب کے نام کو پڑھنے کے بعد میرے حبیب کے نام کو چوما تھا، اور میرے حبیب کے نام کو چومنے کے بعد میرے حبیب پر درود پڑا تھا۔ اے موسیٰ میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کوئی شخص بھلے ایک مرتبہ بھی میرے حبیب پر درود پڑے اور مرنے کے بعد یوں ذلیل و رسوا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس پر اتنا کرم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول غور کریں، وہ شخص ہمارے آقا کا امتی نہیں تھا، پچھلی امتیوں میں سے ایک امتی تھا اور تھا بھی گناہ گار امتی۔ تو جب ایسا شخص صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ کریم اس پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ نبی اس شخص کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تصور کریں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، حضور کا غلام، حضور سے والیانہ عشق و محبت کرنے والا حضور پر جب درود پاک کی کثرت کرے گا، اللہ کریم اس پر کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اسے کیسے انعامات سے نوازے گا، اور بالخصوص وہ عاشقان رسول کہ جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، اور بالخصوص وہ عاشقان رسول کہ جنہوں نے یہ نیت کی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، جو ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، جو لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھ چکے ہیں، اور جو اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہیں، اللہ کریم ان پر کیسی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، انہیں اپنی بارگاہ میں کیسا مقام عطا فرمائے گا۔ بے شک درود پاک کی کثرت کرنے والا بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے کہ وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ کریم اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی توجہ اور قرب خاص بھی نصیب ہوتا ہے، اور بروز قیامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔